جامعہ صحابہ صفا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی دبا دیجئے بیل آئیکن کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا من المسلمین والصلاة والسلام علی من ارسلہ لإماطة الشرک والبدعة من العرب والعجم وعلى آلہ واصحابہ الذین سعوا فی اشاعة التوحید والسنة مقرین بقولہ تعالی فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فلما اسلما وتله للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ماہ ذو الحجہ میں مسلمان ایک عظیم عمل ادا کرتے ہیں، اور وہ عظیم عمل یہ ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو مسلمان عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو طاقت عطا فرمائی ہو وہ اللہ کے راستے میں جانور قربان کرتے ہیں۔ اور اس عمل کو ہر مسلمان خوشی سے کرتا ہے، اور اہل اسلام اس کے لیے پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ جنہوں نے جانور خریدنا ہو وہ جانور خریدتے ہیں، اس کی خرید کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے نئے لباس کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو دن ہم مناتے ہیں، اس دن ہم یہ اعمال کرتے ہیں، یہ ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ تعلیمات ہمیں کہاں سے ملی؟ اس کا تاریخ اور پس منظر کیا ہے؟ میں نے قرآن پاک کی یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس قربانی کی تاریخ کو، اس کے منظر پس منظر کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 1,24,000 سے زائد پیغمبر گزرے ہیں۔ ان انبیاء علیہ السلام میں سے انتہائی عظیم الشان اولوالعزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ عظمت اور مقام کا اندازہ یوں فرما لیجئے کہ قرآن پاک کی 25 سورتوں میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ملتا ہے، اور قرآن پاک کی 63 سے زائد آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کھول کر بیان کیے گئے۔ کہیں ان کی دعوت کو ذکر کیا گیا، کہیں ان کے نظریے اور عقیدے کو بیان کیا گیا، کہیں ان کی جو قربانیاں تھیں ان قربانیوں کو ذکر کیا گیا،
ان کے اوپر جو آزمائشیں آئیں ان آزمائشوں کا ذکر کیا گیا. کہیں اللہ سے جو انہوں نے مناجات کی ہیں مختلف موقعوں پر دعائیں مانگی ہیں تو اللہ کو وہ اتنی پسند ہیں کہ اللہ نے وہ دعائیں قرآن بنا کے اتار دی ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جن کے بارے میں اللہ جل شانہ و منوالہ ہمیں قرآن پاک میں حکم فرما رہے ہیں اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم کے ملت اور مذہب کی پیروی کیجیے. اب آپ اندازہ فرما لیجیے کہ ابراہیم کتنے بلند ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی کے بہت سے واقعات ہیں، ان کی آزمائشیں، تکالیفیں، ان واقعات میں سے ایک واقعہ جو کہ تاریخی حیثیت سے آج ہم قربانی کی شکل میں مناتے ہیں وہ واقعہ ہے. آپ کی خدمت میں پہلے یہ بات عرض کر دوں تاکہ میرا اور آپ کا ذہن بن جائے. قرآن پاک معلومات کی کتاب نہیں ہے، معلومات نہیں دیتی 1 2 3 نہیں. قرآن پاک یہ نہیں بتاتی بر اعظم کتنے ہیں، نہیں. اگر قرآن پاک میں اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا تو معلومات نہیں دیں، اس کی کوئی وجہ ہے. اس واقعے میں نبیوں کا جب تذکرہ کیا تو اس تذکرے میں کوئی حکمت ہے. یہ پہلے میں اور آپ ذہن نشین کر لیں، قرآن پاک معلومات کی کتاب نہیں ہے. قرآن پاک ہدایت ہے، تبیان ہے، فرقان ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے محکم ہے، یہ بیان ہے، یہ ہدایت کے حصول کا ذریعہ ہے. یہ معلومات کی کتاب نہیں ہے. پھر مجھے اور آپ کو اس واقعے سے بہت کچھ ملے گا، اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، ہم انبیاء علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، ترجمہ ذکر کرتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں اور پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے. یہ واقعہ کیوں ذکر کیا گیا؟ جس کتاب کو اللہ کلام اللہ کہہ رہا ہے اور جس کے لیے محمد کریم کو چنا ہے اور جس کتاب کو قرآن کہا، جس کے اتارنے کے لیے اللہ نے آسمانوں سے جبریل کو بھیجا، وہ صرف اس لیے کہ ابراہیم ایک پیغمبر تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، وہ ملک شام میں رہتے تھے، اس لیے نہیں. اس لیے نہیں. آج تک ہم یوں ہی سنتے ہیں، نہیں اس لیے نہیں. اس میں بہت سبق ہے، وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا. سبق جب ہم قرآن پڑھیں گے تو سبق عرض آ جائے گا. صرف میں پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم کا واقعہ معلومات کے لیے نہیں ہے. ابراہیم کا واقعہ قرآن میں بطور پیروی اور ملت کے ہے. لہٰذا میں نے اس واقعے سے، آپ نے اس واقعے سے، پوری امت نے اس واقعے سے اپنی زندگیوں کو درست کرنا ہے، اپنے لیے راہوں کو متعین کرنا ہے. ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، یہ واقعہ ہمیں بتلائے گا. کیونکہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ شاکرا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ اتنا جو زور لگایا اللہ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کر کے کہ ابراہیم اکیلا ایک مذہب ہے، یہ ایسے تو نہیں لگایا، اس کی وجہ ہے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے حصے قربانی اور آزمائش کے، ان میں سے ایک حصہ جو یہ ذوالحجہ کے مہینے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ اس مقام پہ ذکر ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا جو اللہ سے انہوں نے مانگا، تو اللہ نے بیٹا دیا. جب وہ بیٹا کچھ عمر کا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھتے ہیں کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں.
بیٹے سے بات کی تو بیٹے نے کہا ابا جی جو آپ کو اللہ نے دکھلایا ہے نا، اللہ کا حکم ہے آپ کیجئے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو قرآن نے اس کا نقشہ کچھ یوں کھینچا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ پس جب وہ پہنچا بیٹا اس عمر کو جس عمر میں دوڑتے پھرتے ہیں اور باپ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ بچہ چھوٹا ہو وہ امیدیں نہیں ہوتی، جب بچہ بڑا ہوتا شروع ہوتا ہے نا باپ کچھ اور ہی سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ جب بچہ 12-13 سال کا ہو جائے نا تو باپ پتہ کیا سوچتا ہے، بس ماشاءاللہ 2-3 سال نے پھر مصیبت چھوٹی جانی ہے، کارخانے تو ملازمتوں، اب پتر میرا سام لے گا کام، ہے کہ نہیں؟ یہ سوچ بنتی ہے نا۔ اب ابراہیم بچہ دوڑتا ہے تو ابراہیم دیکھتا ہے کہ یہ بچہ میرا جوان ہو رہا ہے، اب یہ میرا ساتھی بن جائے گا۔ اب ابراہیم اکیلا نہیں توحید کی دعوت دینے والا بلکہ اس کا ایک بازو بن گیا، خوش ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کیا، یا بنی انی ارا فی المنام۔ بیٹا ابراہیم کی امیدیں کچھ اور ہیں، ابراہیم ذرا سوچتے جائیے گا، ابراہیم کی امیدیں کچھ اور ہیں اور اللہ کا حکم کچھ اور آ رہا ہے۔ ابراہیم اسماعیل کو جوانی میں دیکھ رہا ہے اور پھر اس کے بعد یہ باپوں کی سوچ عرض کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد اپنی طاقت کو دیکھ رہا ہے، پھر ساتھیوں کا بڑھنا دیکھ رہا ہے، پھر اپنے بیٹے کی شادی دیکھ رہا ہے، پھر اپنے پوتے دیکھ رہا ہے۔ لیکن اللہ کیا دکھلا رہا ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا میں نے 3 دن خواب دیکھا، میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، تیری کیا رائے ہے تو بتا میرے بیٹے۔ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ میرے ابا جان آپ کو جو اللہ نے حکم دیا آپ وہ کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ قرآن پاک نے یہاں تک اتنا بیان کیا۔ اللہ کہتے ہیں اس میں تمہارے لیے ملت ابراہیم کی اتباع ہے، ملت ابراہیم۔ اب میں کیا کروں یہاں پہ اتباع؟ اللہ کہتے ہیں ابراہیم کے طریقے کو اپناؤ۔ تو مجھے یہ کیا سبق مل رہا ہے؟ مجھے تو یہ ایک واقعہ نظر آ رہا ہے، مجھے تو اور کچھ سبق نہیں مل رہا۔ اللہ کہتا ہے نہیں ہو بندیا، نہیں بندیا، ذرا قرآن جو ڈبکی لگا، اب تجھے میں دیتا ہوں بہت کچھ۔ اب ذرا قرآن میں غوطہ لگا، اب غوطہ لگا تو تجھے کیا ملے گا؟ پہلے یہ بات ملی، پہلے یہ بات ملی، ایک میری چاہت ہے، ایک اللہ کی چاہت ہے، ایک میری خواہش ہے، ایک اللہ کا حکم ہے۔ اگر تم میرا بندہ بننا ہے تو پھر ملت ابراہیم پہ چلنا ہوگا۔ ابراہیم نے جب ابراہیم کو خواب آیا تو پھر ابراہیم نے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ تو اسماعیل کے بدلے میں یہ مانگ لے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ مانگ لے، دینے کے لیے تیار ہوں۔ اے اللہ اتنے روزے فرض کر دے، رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اے اللہ ہجرت کا حکم دے دے، کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے میرے رب میرا بیٹا تو نہ مجھ سے مانگ، نہیں کہا۔ یہ سبق ہے وہ لوگوں تم بھی اگر صاحب ایمان کہلوانا چاہتے ہو تو ابراہیم کے دین پہ چلنا ہوگا۔ اگر ابراہیم کے دین پہ چلتے ہوئے اولاد قربان کرنی پڑے تو کر دینا، مال قربان کرنا پڑے تو کر دینا۔ یہ ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ میں جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ کہ یہ واقعہ یہ بتلاتا ہے، یہ نہیں کہتا بس ہوں اسی بھی 10 ذوالحجانو رشتہ دار بلاواں گے اور پھر قربانی کریں گے، یہ ایک نقل ہے بس۔ اصل یہ ہے کہ ابراہیم کی پیروی کرنی ہے، آگے سے ہیل و حجت نہیں کرنی۔ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ میں ابراہیم کے دین پر ہوں۔ ہم تو کتنا کو دین مان رہے ہیں۔ ابراہیم کی ملت تو یہ کہتی ہے اللہ کا حکم، بس سر جھک جائے، آنکھیں جھک جائیں، کرنے کے لیے تیار۔ میں اور آپ یہ کرتے ہیں جی؟ نہیں کرتے۔ تو پھر ہم ملت ابراہیم پہ کوئی نہیں ہے۔ اور کامیابی تب ہوگی جب ملت ابراہیم پہ ہوں گے، کامیابی تب ملے گی جب ہم ملت ابراہیم پہ ہوں گے۔ آگے ملت ابراہیم کا ایک پہلو یہ رکھ دیا میں نے، دوسرا پہلو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ کہتے ہیں نا ابراہیم کے طریقے کو اپناؤ، ابراہیم کی گفتگو کو اپناؤ. یہ میں ملت کا معنی کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں. ابراہیم کے اخلاق کو اپناؤ، ابراہیم کے جذبے کو اپناؤ، ابراہیم کی اللہ سے محبت کو اپناؤ، ابراہیم کی اپنی اولاد سے محبت کو اپناؤ. تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کیا کہا؟ یا بنیا، یا بنیا. اس جگہ پہ صرف یہ ذکر ہے. قرآن پاک کی دیگر آیتوں میں باپ کا ذکر ہے، یا آباتی، یا آباتی، یا آباتی. کیا مطلب ہے ملت ابراہیم پہ چلنے والوں، او ابراہیم کو ماننے والوں، اپنے بچوں کے نام الٹے پلٹے نہ رکھا کرو. آج ہم نام رکھتے ٹونی، مونی، کونی، شونی، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ دیتے ہیں. مجید ہوتی ہے اس کو مجیدہ کہہ کے پکار دیتے ہیں، یوسف ہوتی ہے اس کو یوسفہ کہہ کے پکار دیتے ہیں، اور صدیق ہوتی ہے اس کو صدیقہ کہہ کے پکار دیتے ہیں. ملت ابراہیم کہہ رہی یہ نہیں ہونا چاہیے. ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بڑی محبت سے بلایا تھا. تو یہ انداز بتلایا جا رہا ہے، او باپ، اگر تو اب ملت ابراہیم پہ چلنا چاہتا ہے تو اپنے بچوں کے نام یہ نہ کہ تو بے باپ ہے تو جیسے مرضی نام لے لے. نہیں، تجھے اجازت نہیں ہے. تجھے اپنے بچے کا اچھا نام بھی رکھنا ہوگا، اور جب بچے کو بھی بلانا ہوگا تو محبت کے لہجے میں بلانا ہوگا. یا بنیا، اے میرے بیٹے. یہ دوسری بات اس واقعے سے مجھے اور آپ کو ملی. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو دعوت دی تو پتہ کیا ارشاد فرماتے؟ یا آباتی. کاش ہم تھوڑی سی عربی سیکھتے، تھوڑا سا مس ہوتا تو پھر ہمیں یا آباتی کی لذت کا پتہ چلتا. یا آباتی، اے میرے ابا جان. اچھا جی، پہلے بندہ جب ابتدا کرتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے کسی کو اچھے انداز میں اپنا. یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یہ سمجھ میں آ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم کو کہہ رہے اے میرے ابا جان. آگے یا آباتی پھر آیا ہے 16واں پارہ سورۃ مریم، آپ جا کے دیکھ لیجئے گا، تیسرا رکوع غالباً شروع ہو رہا ہے. اے ابا جان، اللہ نے مجھے علم دیا ہے لہٰذا میری بات مانیں. یا آباتی، اے میرے ابا جان. شیطان کے پیچھے نہ چلیں، شیطان دشمن ہے، اللہ کا نافرمان ہے. یا آباتی، اے میرے ابا جان. اچھا جی، اللہ رب العزت نے یہاں پہ صرف حضرت ابراہیم کی دعوت کو ذکر کیا ہے، باپ کی باتوں کو ذکر نہیں کیا. آخر میں جا کے نتیجہ ذکر کر دیا. یا آباتی. باپ جواب دیتا ہوگا کہ نہیں دیتا ہوگا؟ تین کٹنا ہے، مارنا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا آباتی. تین اس واسطے جمعہ سی کہ تم آج میرے دین دی مخالفت کریں. ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ یا آباتی. اسی سے اپنے دین تے ٹھیک ہاں، تو اپنے دین تے چلتا رہے، اسی اپنے دین تے چلتا رہے. قرآن پاک کا ماحول بتلا رہا ہے، وہ الفاظ بتلاتے ہیں. پھر آگے سے حضرت ابراہیم کہتے ہیں نہیں، یا آباتی لا تعبدوا الشیطان. ابا جی نا یہ گل نہیں ہے تسی جتھے چلتے رہو اتھے چلتے رہو. نہیں، آپ جس کو مان رہے ہیں وہ اصل میں شیطان راضی ہو رہا ہے. ابا جی شیطان کی پیروی نہ کریں. یا آباتی انی اخاف ان یمسک عذاب. آگے باپ نے کہا ہوگا، قرآن کے اشارے بتلاتے ہیں. باپ نے کہا اسی پھر شیطان دی کرنے ہیں تو کری رہی ہو، تو اپنا کام کر، اسی اپنا کام کری. حضرت ابراہیم آگے سے کہتے ہیں یا آباتی، نہیں میرے ابا جان، اے میرے انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا. اوہو. آگے سے پھر ابراہیم کے باپ نے کہا ابراہیم ہون چپ ہو جا، صبر ختم ہو گیا ہے. پتر سے محبت سی لیکن اب صبر ختم ہو گیا ہے. اب اگر تو نے کوئی بات کی نا تو تجھے پتھر مار کر میں آذر سنسار کروں گا، کوئی اور نہیں تجھے مارے گا. آگے سے حضرت ابراہیم کے کہتے یا آباتی، اے میرے ابا جان. تو کیا بتلایا جا رہا ہے؟ وہ لوگوں جب دعوت دینا ہو تو اپنے لہجے کو اچھا رکھو. احترام، اختلاف اور چیز ہے، احترام اور چیز ہے. آج اگر میرا اپنی پھپھی سے، اپنی خالہ سے، اپنے چچا سے، اپنے ابا سے اختلاف ہو جاتا ہے تو میں احترام کی حدوں کو بھی چھوڑ جاتا ہوں. ہے کہ نہیں؟ ایسا ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر کسی کے ساتھ مذہبی اختلاف ہو،
کاروباری اختلاف ہو، معاملات کے اعتبار سے اختلاف ہو، اسلام کی تعلیم یہ ہے ابراہیم کو ماننے والا احترام کو نہیں چھوڑتا، تہذیب سے منہ نہیں موڑتا، وہ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اختلاف رکھتا ہے، ایسا نہیں کرتا کہ وہ تہذیب کو چھوڑ دے، احترام کو چھوڑ دے۔ رشتوں کا جو احترام ہے وہ اپنی جگہ پر قرار رہتا ہے، لیکن اللہ کی توحید کو بھی وہ نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی توحید کو ماننے کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خالہ سے رشتہ منقطع کر لوں، چچا سے رشتہ چھوڑ دوں، پھوپھا سے رشتہ ترک کر دوں۔ رشتے اپنی جگہ پر رہیں گے، لیکن اللہ کی وحدانیت کی محبت اپنی جگہ پر رہے گی۔ یہ ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا۔ اور ایسا بھی نہیں ہو کہ کسی کی غلط باتوں کو قبول کرنا شروع کر دوں، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ میرے نبی کی زندگی بھی ملت ابراہیم کی اتباع پہ یوں ہے، یہودی کا بچہ بیمار ہوا تو میرے نبی اس کی تیمارداری کے لیے بھی جا رہے ہیں۔ یہ ہے ملت ابراہیمی کی اتباع۔ یہودی کا بیٹا بیمار ہوتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں۔ اسی سکے چاچے دن پتہ لین نہیں جاندے، کیوں؟ چاچے دے کول گئے سو نے بے عزتی کی ہے یار، چاچا ہی ہے نا، پھر کیڑی گل ہے۔ سسرال نہیں جاتے ہیں ہم لوگ، نوجوان نئی نسل، ہم سسرال نہیں جاتے، بلکہ ابا جی پٹی پڑھا دے باقاعدہ طور پہ۔ نہیں پٹی پڑھانی چاہیے، پیواں نو نہیں پڑھانی چاہیے۔ اور پترا تیری اتنے عزت نہیں کرتے، کی کرن جانا ہی لین، کڑی نو کل دے اپنی اما کا پتہ لے آئے گی۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ تعلیم نہیں ہے، یہ صرف قربانی کرنے سے نہیں ابراہیم کے پیروکاروں میں شامل ہوں گے۔ ابراہیم جیسا سینہ بھی اپنانا ہوگا، اخلاق بھی اپنانے ہوں گے۔ ابراہیم نے اپنی جان کے دشمن باپ کو بھی بے ادبی سے نہیں بلایا، اپنی جان کے دشمن باپ کو بھی بے ادبی سے نہیں بلایا۔ اور ہم اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے ناراض ہو جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اچھا معذرت کے ساتھ مجھے آپ یہ نہ سمجھنا میں بڑا باعمل ہوں، میرے اور آپ کے اندر صرف 3 فٹ کا فرق ہے، میں 3 فٹ اوپر بیٹھا ہوں، آپ 3 فٹ نیچے ہیں، اس سے زائد کوئی فرق نہیں ہے۔ پتہ نہیں عمل میں کون آگے بڑھ جائے، جو جتنا مخلص ہوگا، یہ بیان کرنے والا ریاکار ہوگا یہ پیچھے رہ جائے گا، آپ سننے والے باعمل ہوں گے، آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخش دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ آگے دوسرا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، بیٹا تو کیا کہتا ہے مجھے؟ بیٹے نے کہا ابا جی آپ کیجئے۔ تو یہ واقعہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے اپنے بڑوں کی بے ادبی نہ کیجئے، اپنے بڑوں کی بات جس کو آپ اپنا مقتدا مان لیں، اپنا بڑا مان لیں، پھر اس کی اتباع کیجئے، پھر اپنی عقلیں نہ دوڑائیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم نے اپنا بڑا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ یہ پوچھنا بھی اصل میں یاد رکھیے، میں اس کو پوچھنا بھی اچھا نہیں سمجھتا، کیونکہ ماننا تو مسجد میں آئے ہیں نا، لیکن ذرا یاد دہانی کے لیے یہ استفہام کئی قسم کا ہوتا ہے، یہ ان میں سے ایک استفہام ہے۔ ماننا ہے نا جی سب نے، ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بڑا مان لیا۔ جب بڑا مان لیا تو پھر چہرہ اپنی مرضی کا کیوں؟ جب اپنا بڑا مان لیا تو پھر عبادت کا طریقہ اپنی مرضی کا کیوں؟ جب بڑا مان لیا تو لباس اپنی مرضی کا کیوں؟ جب بڑا مان لیا تو رشتوں کے ساتھ ملنا اور جلنا اپنی مرضی کا کیوں؟ جب بڑا مان لیا تو پھر تجارت اپنی مرضی کی کیوں؟ جب اپنا بڑا مان لیا تو اپنے بچوں کی شادیاں اپنے انداز کی کیوں؟ جب بڑا مان لیا تو اپنے بڑوں کو تدفین اور ان کی میت اور ان کا احسان ثواب یا جو کچھ بھی آخرت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کیوں؟ جب بڑا مان لیا تو مسجدیں اپنی مرضی سے کیوں؟ جب بڑا مان لیا تو بازار اپنی مرضی سے کیوں؟ جب بڑا مان لیا تو پھر قبریں اپنی مرضی سے کیوں بناتے ہیں؟ تب بنائیں کہ اگر محمد کریم کی زندگی سے نہ ملتا ہو میرے نبی نے لباس کیسا پہنا، نہ ملتا ہو میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا، نہ ملتا ہو میرے نبی کا اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، نہ ملتا ہو میرے نبی کا اپنے سسرالیوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، نہ ملتا ہو کہ میرے نبی نے تجارت کے احکام کیا بتلائے ہیں، نہ ملتے ہوں پھر تو اپنی مرضی کریں، لیکن جب مل گیا تو پھر اپنی مرضی کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا لوگوں قربانیاں دینے والوں، تمہاری قربانیاں
तब कबूल होंगी जब अपने नफ्सों को कुर्बान करोगे, जब अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करोगे, जब अपने जज्बों को कुर्बान करोगे, जब अपनी सकाफतों को कुर्बान करोगे, जब अपनी अंदाज़े तिजारत को कुर्बान करोगे। तेरी तिजारत का तरीका बतलाता है, सूद की आमेज़श हो, पैसा बढ़ता है, नबी कहते हैं सूद की आमेज़श हो, मिटा दिया जाता है। अब तूने मोहम्मद को बड़ा मान लिया तो फिर उनके तरीके पे चल, किसी और तरीके पे चलने की इजाज़त नहीं है। इस्माइल ने क्या कहा था, या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ए इब्राहिम, ए मेरे अब्बा जान, जब मैंने आपको बड़ा मान लिया तो फिर मैं ये बात क्यों कहूँ, अब्बा जी मुझे कत्ल करेंगे, मुझे क्यों कत्ल करेंगे? जब बड़ा मान लिया वहां पे न लेकिन आता है, न अगर आता है, न मगर आता है, न क्यों आता है। मेरे भाइयों, आज मैं और आप अपना मुहासबा करें। हमने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बड़ा मान लिया है, हम उनकी कितनी इत्तिबा करते हैं, हम उनकी ज़िंदगी को कितना कबूल करते हैं। मेरे भाइयों, अगर ना मिलती होती तो हमारे लिए कुछ जवाज़ की सूरत थी। मेरे नबी की तो सिर्फ मोहम्मद करीम इस कायनात में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कायनात में सिर्फ इस कायनात में बाबा आदम से लेकर मोहम्मद करीम तक सिर्फ एक पैगंबर मिलता है जिसकी घर की निजी जिंदगी, हत्ता के रात की जिंदगी भी आपको हदीस की किताबों में मिलती है और किसी की नहीं मिलती। जिसकी शरीयत, जिसकी जिंदगी अकबर और कामिल पूरी की पूरी आपको हदीस की किताबों में मिलती है। जब मेरे नबी की मुस्कुराहट भी, मेरे नबी की मुस्कुराहट भी, मेरे नबी का आंसुओं का बहाना भी, मेरे नबी की खुशियां भी हमें कुरान और हदीस से मिलती हैं तो हम बड़े नादान हैं, कहीं और जाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या तरीका बतलाया हमें। इस्माइल ने कहा, इब्राहीम आप बाप हैं, आपको बड़ा मान लिया क्योंकि आप नबी भी हैं, लिहाजा अपनी मर्जी नहीं चलेगी, गर्दन कटाने के लिए हम तैयार हैं। ये सबक मुझे और आपको मिल रहा है। वो मोहम्मद के मानने वालों, फिर अपनी मर्जियां ना करो, बल्कि फिर मोहम्मद करीम के तरीके पे चलो। आगे चलते हैं। फरमाया फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। जब बाप और बाप ने अपने बेटे को ज़मीन पे लटाया और दोनों तैयार हैं, बाप ज़बा करने के लिए तैयार, बेटा ज़बा होने के लिए तैयार, करवट के बल लेटा जा चुका है। हमने पुकारा, है इब्राहीम तूने अपने ख्वाब को सच्चा किया, बेशक हम जज़ा देते हैं नेकी करने वालों को। तूने हमारे लिए कुर्बानी की है, हम तुझे इतना बुलंद करेंगे कि कायनात क़यामत तक लोगों को कहेंगे, वो लोगों इब्राहीम के तरीके पे चलो। अल्लाह ये इरशाद बतलाते हैं, मेरे दीन के ऊपर चलने वाला मैं उसको रायगान नहीं करता। ये है वाक़या इब्राहीम। अगर आज कोई दीन पे चलेगा उसकी मेहनत रायगान नहीं जाएगी। अगर आज अल्लाह की खातर कोई माल छोड़ेगा, अल्लाह उसको भूखा नहीं मारेगा। अगर आज अल्लाह की मोहब्बत में कोई लोगों की बातों को बर्दाश्त करेगा, अल्लाह उसको रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह उसको बुलंद ही करेगा। आगे फरमाया इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। लोगों, ये वाक़या सुनाना बड़ा आसान है। इब्राहीम ने बेटे को ज़बह करने के तैयार हो, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, बहुत बड़ी आजमाइश थी, और इस आजमाइश में इब्राहीम पूरे उतरे हैं और इसके बदले में हम बड़े कदरदान हैं। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं हम बड़े कदरदान हैं। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। इब्राहीम ने जब मेरी बात मानी तो फिर हम भी बड़े कदरदान हैं, हमने कुर्बानी भी कबूल की, इब्राहीम को भी बुलंद कर दिया, इस्माइल को भी बुलंद कर दिया और ज़बह भी ना होने दिया, बल्कि उसके बदले में हमने जन्नत से एक मेंढा भेजा। बिज़िब्हिन अज़ीम, जन्नत से फिर जानवर आया जो इस्माइल का बदल बना। इस्माइल के बदले में फिर अल्लाह ने ये नहीं हुक्म नहीं आया, जो अल्लाह ख्वाब के जरिए हुक्म दे सकता है वो अल्लाह जिब्रील को भेज सकता था ना, इब्राहीम बस कर, इब्राहीम बस कर, कोई ज़रूरत नहीं, ये
اپنے گھر جا، بس وہ مینڈا بھیڑ بکری قربان کر دے، تیری قربانی نہیں۔ اللہ نے کہا جب ابراہیم نے اتنی بڑی قربانی کی ہے تو میں بھی تو اللہ ہوں، میں قدردان ہوں، ابراہیم کی قربانی میں قدردان ہوں، پھر یہ دنیا کا جانور نہیں ذبح کرے گا بلکہ اب ابراہیم کے لیے جنت سے مینڈا آئے گا، وہ ذبح کرے گا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک مطلب۔ دوسرا ذبح عظیم، جب وہ جو جانور آیا وہ بڑا مضبوط تھا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں جب قربانی کرو نا تو عمدہ جانور کی قربانی کیا کرو، لاغر پچکا ہوا کمزور کی قربانی نہ کرو۔ اللہ نے طاقت دی ہو تو فربا خوبصورت بہترین جانور کی قربانی کیا کرو۔ یہ مطلب وہ ہے جو عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک مطلب آپ کو میں اور سناتا ہوں، آپ کو یقیناً آپ کا ایمان بڑھے گا اور لذت بھی آئے گی۔ پہلے تو یہ پوچھ لوں لذت آ بھی رہی ہے کیونکہ وقت ہو گیا؟ جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کو چھڑایا ذبح عظیم کے بدلے میں۔ مشہور مطلب کیا ہے کہ مینڈا آ گیا تھا جنت سے، یہ مطلب ہے۔ میرے استاذ اللہ کی رحمتیں ہوں ان پر، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم نے تو جن سے ایک حرف بھی پڑھا ہم ان کے غلام ہیں، ہم تو ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ جب ہم نے قرآن پاک کی تفسیر حضرت استاذ قاضی عصمت اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ سے پڑھی تھی تو استاذ یہ محترم قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ جو معنی کیا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ جو معنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے سنا دیے، وہ کرنے کے بعد استاد جی نے کہا میرا دل یہ کہتا ہے، اللہ نے کہا ابراہیم چھوڑ دے اپنے بیٹے اسماعیل کو، وفدیناہ، ابراہیم کہتا ہے نہیں اللہ چھوڑنا، اللہ کہتے ہیں ابراہیم ہم نے کہا تھا قربان کر، ہم کہتے ہیں چھوڑ دے، ابراہیم کہتا ہے نہیں چھوڑنا، ہم نے کہا اچھا وفدیناہ، پھر ہم نے اس اسماعیل کو ابراہیم سے چھڑایا تھا، کس شرط پہ چھڑایا؟ بذبح عظیم، ہم نے کہا ابراہیم اسماعیل کو چھوڑ دے، قیامت تک لوگوں کے لیے قربانی لازم کر دوں گا۔ بذبح عظیم، یہ ذبح عظیم ہے۔ ہر مسلمان جس کے اوپر مال ہوگا اس کا مال تب پاک ہوگا جب وہ قربانی کرے گا۔ وفدیناہ بذبح عظیم۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بلکہ ہر مسلمان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں، جو اس واقعے کو ذکر کر کے اللہ رب العزت ہم سے چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، بہت سی باتیں میں نے عرض کر دیں، ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل کو کہا تھا کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ابراہیم کو پتہ تھا نا بچ جانا ہے، اسماعیل نے بچ جانا ہے، پتہ تھا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اسماعیل، حضرت ابراہیم کو پتہ تھا اسماعیل نے قربان کوئی نہیں ہونا، بچ جانا ہے، پتہ تھا؟ نہیں پتہ۔ اسماعیل نے جب کہا کہ ابا جی مجھے آپ قربان کر دیں، اللہ کا حکم ہے مجھے آپ قربان کر دیں، میں تیار ہوں، اسماعیل کو بھی پتہ تھا میں قربان تو کوئی نہیں ہونا، میں بچ جانا ہے، پتہ تھا؟ اسماعیل کو نہیں پتہ تھا۔ اب ابراہیم کی عمر پتہ کتنی ہو چکی ہے؟ جب یہ اسماعیل ملا ہے 100 سے زائد عمر تجاوز کر چکی ہے، نبوت ملے ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، 30 سال گزر چکے ہیں نبوت ملے، اور اسماعیل نبی نہیں ہے، نبی بنے ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں جس نے نبی بننا ہو وہ نبوت سے پہلے بھی ولایت کے اعلیٰ درجے پہ ہوتا ہے، ساری کائنات کے ولی اس کے پاؤں کے نیچے ہوتے ہیں، وہ اتنا بڑا ولی ہوتا ہے کہ ساری کائنات کے ولی اس کے نیچے، وہ ولایت میں سب سے اعلیٰ درجے پر۔ ابراہیم کو پتہ کوئی نہیں کہ اسماعیل نے بچنا ہے، اسماعیل کو پتہ کوئی نہیں کہ ابراہیم نے بچنا ہے۔ قرآن پاک یہ واقعہ لا کر مجھے اور آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ اور نادان لوگوں، یہ عقیدے نہ بناؤ کہ اللہ کے پیاروں کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ اس کائنات میں سب سے پیارا ابراہیم تھا، اس کائنات میں سب سے بڑا ولی اسماعیل تھا۔ جب ولی کامل اسماعیل کو پتہ کوئی نہیں، جب
उलुल आज़म पैगंबर इब्राहिम को पता कोई नहीं, ये कैसे हो सकता है कि मुर्दे कब्रों में सुनते हो और उन्हें पता चल जाता हो। नादान लोगों, अल्लाह जो कुरान में इरशाद फरमाता है, ला यालमुल गैब इल्लल्लाह, गैब का इल्म अल्लाह के अलावा किसी और के पास कोई नहीं है। ये बतलाया, अला इन्नहुम यसनून सुदूरहुम लियस्तखफू मिन अला हीना यस्तगशून सियाबहुम यालमु मा युसिर्रूना वमा युलिनून इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। लोगों, जो तुम दिलों में छुपाते हो, जो जाहिर करते हो, सबको जानने वाला कौन है? हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबी वश्शहादती। लोगों, इलाह कोई नहीं है, इलाह उसको कहते हैं जिसको सजदे किए जाए, इलाह उसको कहते हैं जिसकी नजर मानी जाए, इलाह उसको कहते हैं जिसकी न्याज दी जाए, इलाह उसको कहते हैं जिसके लिए कुर्बानी की जाए, इलाह उसको कहते हैं जिसके नाम की देग चढ़ाई जाए, इलाह उसको कहते हैं जिसको मुश्किलात में पुकारा जाए, इलाह उसको कहते हैं जिसके बारे में कीदा हो तो वो हाजतें पूरी करता है, वो बेटे दे देता है, वो बेटियां दे देता है, वो दोनों देता है। इलाह उसको कहते हैं जो जर्रे को समंदर बना दे, इलाह उसको कहते हैं जिसका कब्जा और कुदरत हो। याद रखो, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, मालिक व मुख्तार, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, इबादत के लायक कौन होता है? फरमाया वो जात होती है जो आलिमुल गैब हो, आलिमुल गैबी वश्शहादा, वो अल्लाह के अलावा कोई और, वो नबी वली पीर पैगंबर गौस कुतुब शहीद जिंदे मुर्दे नूरी नारी आसमान वाले जमीन वाले किसी के पास पोशीदा इल्म नहीं है। इतना ही है जितना बता दे, जर्रे जर्रे का इल्म एक अल्लाह के पास है, किसी और के पास। इस अकीदे के साथ कुर्बानियां करोगे, 10,000 की करोगे, अजर उतना ही मिलेगा जितना इब्राहिम तैयार हो गया था। लेकिन अगर तेरा अकीदा ठीक ना हुआ, तेरे मुर्दे भी सुनते हो, तेरे वली भी मुश्किल कुशा हो, तेरे मौलवी भी हाजत रवा हो, तू कहीं जाके सजदा करे, कहीं जाके माथा टेके, किसी को कहे ये हाजत रवा, किसी को कहे मुश्किल कुशा, किसी को कहे ये आलिमुल गैब, किसी को कहे तू लजपाल, किसी को कहे दस्तगीर, किसी को कहे गौसे आजम, किसी को कहे फरियाद रस। कोई फरियाद रस तेरा बगदाद में, किसी का मुल्तान में, किसी का साहिवाल में, किसी का पाकपतन में, किसी का लाहौर में। अगर तेरा लजपाल एक अल्लाह के अलावा कोई और हुआ तो सारी दुनिया के जानवरों को ज़बह करते, अल्लाह ने एक बार बराबर भी नेकी तुझे नहीं देनी। ये मसला बयान किया अल्लाह ने कुरान में, और ये है वत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा, इब्राहीम के दीन की पैरवी करो। इब्राहीम आग में चला गया था, लेकिन उसने एक अल्लाह को पुकारा था। इब्राहीम ने वतन छोड़ दिया था, लेकिन उसने अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा नहीं था। इब्राहीम के बाप ने उसको कत्ल की धमकियां दी थी, लेकिन उसका दर किसी और के आगे झुका नहीं था। और लोगों, अगर इब्राहीम के मानने वाले हो तो तुम्हारी पेशानी भी किसी दरगाह पे झुकनी नहीं चाहिए, किसी मेजार पे, किसी मंदिर में सूरज और चांद के सामने नहीं झुकनी चाहिए। तेरी पेशानी झुके तो एक अल्लाह के सामने झुके। ये है वत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा, ये है कुर्बानी की रूह। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू। मेरी नमाज भी, मेरी कुर्बानी भी, मेरा जीना भी, मेरा मरना भी। ये मैं कुरान की आयत सुना रहा हूँ आपको। 8वां पारा है, सूरत नाम अपने खत्म पे जा रही है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज किसके लिए? मेरी नमाज अल्लाह के लिए। नमाज में हाथ बांधना, अल्लाह के अलावा किसी और के आगे हाथ नहीं बांधूंगा। नमाज में रुकू करना, अल्लाह के अलावा किसी और के आगे नहीं करूंगा। नमाज में सजदा है, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा नहीं करूंगा। नमाज में तशहुद है, और उस तशहुद में ये है अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबातु।
اللہ ہی کے لیے ہیں، زبانی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، صرف اور صرف یا اللہ مدد، لہو دعوت الحق، سچی پکارے ایک اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے پکار جائز نہیں ہے، کسی اور کے لیے پکار جائز نہیں ہے۔ زبانی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی میری قربانیاں، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، وہ قربانی بکرے کی شکل میں ذبح ہو کے، وہ قربانی اونٹ کی شکل میں، وہ قربانی گائے کی شکل میں، وہ قربانی بھیڑ بکری کی شکل میں، یا وہ قربانی مطلق اللہ کے نام کی کوئی چیز دے کر، وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ محیا یا مماتی، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری موت بھی اللہ کے لیے۔ لا شریک لا، یہ جملہ لا شریک لا، اس میں اللہ کا کوئی بھی شریک، اس میں اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ محمد کریم بھی اللہ کے شریک، لا شریک لا، محمد کریم بھی شریک، لا شریک لا، کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہے ابراہیم کا دین، یہ ہے ابراہیم کی ملت۔ اللہ مجھے اور آپ کو، بلکہ ہر مسلمان کو دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مجھے اور آپ کو اپنی قربانیوں کے ذریعے سبق دیا، اس سبق کو یاد کر کے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔